أبدا أو لنار أبدا أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہاں جو بھی بات کہی جائے گی کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہے، لہذا عمل کی نیت سے بیٹھے ہو، عمل کی نیت سے آئے ہو تو بڑا فائدہ ہوگا، اور یوں ہی شور و غل کی وجہ سے عمل ندارت تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ رسول کی بات سننے کے لیے تو در و دیوار تو آج ترس رہے ہیں۔ اگر ان سیڑھیوں کو ہی زبان ہوتی تو یہ کہہ دیتے اے تشریفا مبارکہ مرحبا بکم، تمہیں مبارک ہو کہ آج تم اللہ رسول کی بات سننے کے لیے جمع ہوئے ہو۔ لہذا اگر ان کالم جو کھڑے ہیں یا چٹائیاں جو بچھی ہے، انہیں ہاتھ اگر ہوتے تو آپ کے قدم میں پڑ جاتی اور بڑھ بڑھ کے آپ کے ماتھے پر بوسہ دیتی کہ آج کل کوئی اللہ رسول کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، تم اپنی مشغولی سے نکل کر اللہ رسول کی بات سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہو۔ لہذا ہم سب فکر اس بات کی لے کر چل رہے ہیں کہ کیسا میرا آپ کا آخری کلمہ اور کیسا میرا آپ کا آخری لمحہ اللہ کی مرضیات پر اور کلمے والی زندگی کے ساتھ ہم گزارنے والے بن جائے۔ لہذا خود سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک آنے والا آیا، اس نے کعبے کا غلاف پکڑا اور کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہا ہے، اللہ مجھے کلمے والی موت نصیب فرما، مجھے ایمان والی موت نصیب فرما، میرا خاتمہ بالخیر فرما۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں آگے بڑھا، میں نے لپک کر کہا یہاں لوگ پتہ نہیں کیا کیا آرزوئے تمنائیں لے کر آتے ہیں، تو مانگ ایک ہی چیز رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس آدمی نے روتے ہوئے کہا کہ میرے 3 بھائی بڑے نیکوکار تھے، لیکن مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ تینوں کے تینوں بغیر کلمے کے دنیا سے چلے گئے، کہ پتہ نہیں کون سے گناہ کی نحوست میرے بھائیوں کو بغیر کلمے کے دنیا سے لے کر چلی گئی۔ لہذا ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں یہ ماحول مجھے آپ کو اللہ تک نہیں پہنچنے دے گا۔ اس کے لیے اس دین اور ایمان اور اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کامیابی اللہ نے اگر رکھی ہے تو اسی دعوت کے کام کے ذریعے۔ تفسیر روح المعانی جلد 4 صفحہ 22 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث علامہ آلوسی بغدادی بیان کرتے ہیں کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ظَالِمًا لَا يَجِلُّ كَبِيرَكُمْ وَلَا يَرْحَمُ صَغِيرَكُمْ وَيَدْعُو خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فَتَسْتَنْصُرُونَ فَلَا تَنْصُرُونَ، کہ یاد رکھنا تم امر بالمعروف ضرور کرنا، لوگوں کو بھلائی کا حکم ضرور کرنا، ان کو برائیوں سے ضرور روکنا۔ اگر تم نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا تو اللہ کسی ظالم کو تم پر مسلط کریں گے، پھر وہ تمہارے بڑوں کی کوئی قدر نہیں کرے گا، چھوٹوں پر کوئی رحم نہیں کرے گا، پھر تمہارے نیک لوگ مل کر اس کے خلاف بد دعا کرے گا، میں کسی کی دعا تک قبول نہ کروں گا، پھر تم لوگ میرے در پر آ کر تم میرے خاطر اور میرے در پر آ کر میرے سے مدد طلب کرو گے، میں کسی مسلمان کی مدد نہیں کروں گا۔ ایک شرط ہے کہ دعوت کا کام چھوڑ دیا، جو محنت دی تھی وہ چھوڑ دیا۔ لہذا صحابہ نے اس پر محنت کی ہے تو اللہ کبھی کبھی نظارے دنیا میں دکھا رہے ہیں۔ موت کا جھٹکا کتاب ہے، صفحہ 248 پر ہے، اور راوی ہے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنازے میں ان کا جو جنازہ اٹھ کر جا رہا تھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے جنازے میں ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ جب ہم نے ان کو اٹھا کر قبر میں رکھ دیا تو اچانک لوگوں نے دیکھا کوئی کبوتر اوپر سے اڑ کر آیا اور سیدھا کفن میں داخل ہو گیا۔ تو ہم آگے بڑھے تاکہ اس کو نکالے، ہم نے بہت دیر تلاش کیا لیکن کبوتر ندارت کہیں نظر نہ آیا، اور اندر سے کوئی کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے وہ نفس مطمئنہ جس سے اللہ بھی راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گیا، اب تم میری جنت میں داخل ہو جا، فادخلی فی عبادی، تم میرے نیک بندوں میں بھی داخل ہو گیا اور میری جنت بھی تجھے مبارک ہو۔ جب زندگی اس طرح گزرتی ہے تو کبھی کبھی نظارے اللہ دنیا میں دکھاتا ہے۔ قرظ بن وبرہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور
جلد 1 صفحہ 72 پہ ملتا ہے کہ جس دن قرظ بن وبرہ جرجانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، کسی خواب دیکھنے والے نے خواب دیکھا کہ سارے مردے کھڑے ہیں، سارے مردوں کے جسم پر ایک حسین لباس ہے جو لگتا ہے جنت سے آیا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا یہ لباس تمہیں کس چیز سے عطا ہوا اور کس نے تمہیں عطا کیا، کس وجہ سے تمہیں ملا ہے؟ تو وہ خواب دیکھنے والے کو کسی قبرستان کے مردے نے بتایا کہ آج قرظ بن وبرہ جرجانی کا انتقال ہوا ہے، جو لوگوں کو جمع کر کے اللہ کی قدرت بتایا کرتا تھا، اللہ نے اس کے استقبال کے لیے ہم سب کو جنت کا حسین لباس استقبال کے لیے پہنایا ہے۔ اللہ رسول کی بات کرنا کوئی یہ کھیل تماشا تو نہیں ہے، لہذا خود ابو سلیم کہتے ہیں، منصور بن عمار اپنے والد کے بارے میں روایت کرتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد چلے گئے، میں 10 سال روتا رہا، اپنے والد کا حال تو پوچھو کیا گزرا ہے۔ 10 سال کے بعد بڑی مشکل سے ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا ابا آپ کے ساتھ کیا گزری؟ کہا کہ عبادت تو بڑی تھی، میرے پاس عمل تو بڑے تھے، روزے حج زکات تو بڑے تھے، لیکن ایک مرتبہ کسی مسجد کے متولی نے مجھے اٹھا کر چند لوگوں کو جمع کیا اور مجھے بٹھایا کہ کچھ اللہ کی قدرت بیان کرو۔ میں بیان کر رہا تھا، ایک گنہگار کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کی قدرت میں سمجھ گیا اور میں یہاں توبہ کرتا ہوں، اس کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ وہ روتا روتا مجلس سے نکل گیا۔ لہذا خواب دیکھنے والا جو سلیم ہے، جو منصور بن عمار کا بیٹا ہے، خود وہ اپنے بچے کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آدمی توبہ کر کے نکلا تھا، اس کے آنسوؤں کو اٹھایا، ایک ترازو میں ڈالا، سارے مجمع کو اٹھا کے دوسرے ترازو میں ڈال دیا، وہ آنسو کا قطرہ بھاری نکل گیا۔ اللہ نے اس آنسو کی برکت سے اس گنہگار کی اور اس کے بدن سے برکت سے اللہ نے سارے مجمع کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا اور ساتھ ساتھ میرا بھی بخشش کا فیصلہ اللہ نے فرما دیا۔ تو میں آپ کو بتانے یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم متوجہ ہو رب کی طرف، ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، ہمیں لگتا ہے کوئی ظالم سوار ہے، نہیں۔ اللہ فرماتے الجفا، نبی فرماتے الجفا کل الجفا، من سمع النداء فلم یجب، ظالم ہے، ظلم ہے، سراسر ظلم ہے اس آدمی کا فعل کہ جو مؤذن کو آواز کو سنے پھر بھی مسجد کی طرف نہ جائے، یہ ظالم کسی کو نظر نہیں آتا۔ دوسرا ظالم ایک اور آپ کو بتاؤں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو تو سودی کاروبار چھوڑ دو، اگر نہ چھوڑا تم نے تو یاد رکھنا فاعذروا بحرب من اللہ ورسولہ، اب تمہارا خدا اس کا رسول خود تم سے لڑنے کے لیے میدان میں اتر رہا ہے۔ جس کا رب اور جس کا رسول ان سے لڑنے کو آ رہا ہو، ان مروں کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمیں ظالم نظر کوئی اور آتا ہے، لیکن کبھی اپنا بھی تو ظلم دیکھے۔ ادھر بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں اور اٹھا کے پرچہ کسی غریب کی دیوار پہ آپ نے اس کی اجازت کے بغیر لگا دیا ہو تو مفتیان کرام سے آپ پوچھو آپ نے اس کی دیوار پر ظلم کیا ہے؟ جب تک پرچہ پھاڑ کر آپ دوسری دیوار پر نہ لگا لو یا اس سے اجازت نہ لے لو، یہ ظلم جب تک رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں حرمت الظلم علی نفسی، ظلم کو میں نے خود اپنے اوپر حرام کیا ہے، تو کسی اور کو ہوتا کہاں سے دیکھ سکتا ہوں؟ میں کافر کو حکومت تو دے دیتا ہوں لیکن ظالم کی ڈور جلدی پکڑ لیتا ہوں۔ اللہ کا ضابطہ ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے اعمال کی طرف تو دیکھیں۔ ہم سب سے پہلے کمزور ہو گئے، ہم نے رب کو بھلا کے رکھ دیا۔ جس مقصد لے کر اللہ رسول نے مجھے آپ کو دنیا میں اللہ نے بھیجا تھا، ایک مقصد لے کر مقصد کو ہم نے زندگی سے نکال دیا۔ سارے گناہ کو گناہ تو سمجھتے ہیں لیکن اس دعوت کو چھوٹنے کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ لہذا ہم یہ کوشش تو کر کے دیکھیں، ایک درد غم لے کر تو دیکھیں، یہ کتابیں اٹھا کے دیکھنا، دلائل النبوہ ہے، صفحہ نمبر 57 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اپنے چاچا کو مخاطب کرتے ہیں، فجر کی نماز سے نکل رہے ہیں، چاچا میں آؤں گا، اپنے بچوں کو جمع کرنا، مستورات کو گھر میں جمع کرنا، میں آؤں گا، چند بات آپ سے مجھے کرنی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے فرمایا، اپنے چاچا سے فرمایا اور ذہن سے بات نکل گئی، لہذا اشراق ہو گئی، یاد نہ آیا، چاشت کا وقت قریب آیا، اللہ کے نبی کو یاد آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، راستے سے گزرتے سمے چاچا کا در یاد آ گیا، چلتے 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 اللہ کے نبی در پہ پہنچ
پہنچتے ہیں, سلام کلام ہوتا ہے, نبی گھر میں داخل ہوتے ہیں, بچے رشتے دار پہلے جمع ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے آنے میں دیر ہو گئی, مجھے معاف کر دو, گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. اور وہ درد غم لے کر, جو امت کا درد غم لے کر چل رہا ہے, وہ نبی کا دکھ درد میں آپ کو بتا رہا ہوں, شروعات کیسے اپنے گھر سے کر رہا ہے. لہٰذا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوتے ہیں, سارے بچوں کو جمع کر لیتے ہیں, کمبلی والی چادر نکال دیتے ہیں, سب پر ڈال دیتے ہیں, اور ڈالنے کے بعد کہتے ہیں عباس اب ہاتھ اٹھانا, کلثوم اب ہاتھ اٹھانا, فضل اب ہاتھ اٹھانا. اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے ہیں, اے اللہ تعالیٰ آج جیسے میں اپنے چاچا کے بچوں کو آج اپنی کمبلی والی چادر میں چھپا لیا ہے, کل میدان محشر میں میرے چاچا کے بچوں کو جہنم کی آگ سے چھپا لینا. یہ جملے سن کے سب بچے دھارے مار مار کر آمین کہنے لگے. عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا میری آمین کے ساتھ کوئی اور ذات بھی آمین کہہ رہی ہے. میں نے مڑ کر دیکھا, مجھے کوئی نظر نہ آیا. تب مجھے محسوس ہوا کہ جس دیوار کو ٹیک لگا کر میں دعا کر رہا ہوں, نبی کے درد غم میں وہ دعا, وہ دیوار بھی آمین آمین کہہ رہی ہے. کہ یہ اتنا درد غم لے کر آیا ہے. آج مجھے تو اپنے آپ کا بھی دکھ درد نہیں ہے, اپنے بچوں کا دکھ درد نہیں ہے, اور مجھے اپنا بھی ہوش نہیں ہے. تو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, کم سے کم نبی والی محنت جو اللہ نے مجھے آپ کو دی ہے, کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑے گا. آخری پتا بھی درخت کا گرنے سے پہلے رب سے پوچھتا ہے میں گروں کہ نہ گروں. اتنے بڑے فیصلے اللہ کی اجازت کے بغیر زمین پہ کہاں سے آ سکتے ہیں؟ سورج پہلے آسمان پہ چمکتا ہے, بعد میں روشنی زمین پر آتی ہے. فیصلے آسمان پر پہلے ہوتے ہیں, بعد میں اس کے اثرات زمین پر ظاہر ہوتے ہیں. اس لیے ہم رب کی طرف متوجہ ہو جائے, اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, اور اپنے رسول کی اطاعت پر زندگی گزارنے والے بن جائے. اللہ حالات کو یوں ہی سلوٹوں میں سلوٹ کے دکھائیں گے. اللہ کا ضابطہ ہے, کوئی جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بلکہ جذبۃ المقتبس ایک کتاب ہے, خلیفہ منصور تخت پر بیٹھا ہے, سارے پرچے ایک کے بعد دیگر آ رہے ہیں, لکھنے والے ہیں جدوی کہتے ہیں ابو عمر احمدی رحمت اللہ علیہ, اس کے جو وزیر ہے اس کے پاس پرچی آتی ہے, پرچی اٹھ اٹھ کر جاتی ہے خلیفہ منصور کے پاس. وہ پرچی پڑھتا ہے, اس میں جو درخواست ہوتی ہے اس کو پوری کرتا ہے. ایک درخواست آئی ہے کہ میرا بچہ آپ کی قید میں ہے, آپ اس کو رہا کرو, آپ نے ظلماً اس کو قید کر لیا ہے. یہ جملے سن کر اس نے کہا واللہ ذکرتنی بھی, اب تو نے یاد کر کے مجھے یاد دلا کے بہت برا کر دیا. تیرا بچہ پہلے ہی میرے ذہن میں تھا, اب میں دیکھ رہا ہوں کیسے پھانسی پر لٹکاتا ہوں, اب اس کو کوئی نہیں بچا سکتا. اس نے قلم منگایا, اس نے دوات منگائی, اس نے اپنا لکھنے کا پرچہ منگایا اور سامنے رکھا, اور قلم دوات اس نے ملا کر لکھنا شروع کیا, یسلب, اس کو پھانسی دی جائے. وہ پرچی چلتی ہے ابو عمر کے پاس, وہاں سے چلتی ہے جلاد کے پاس, اور وہ جلاد کے پاس جب پہنچتی ہے آفیسروں کے پاس تاکہ اس کو پھانسی کے تخت پر لٹکایا جائے. جب پھانسی کے تخت پر لٹکانے سے پہلے وہ کھول کے دیکھتا ہے بادشاہ کا حکم کیا ہے. اس نے لکھا تھا یسلب, اس کو سولی پر لٹکا دو, لیکن اندر لکھا ہے یسلب, اس کو آزاد کر دو, اس کو آزاد کر دو. وہ حیرت میں پڑ گیا, بادشاہ تو غصے میں چلا رہا تھا. پرچی چلتے چلتے یہاں تک آئی, میری نگاہ ٹٹور رہی تھی, کسی کے ہاتھ میں قلم تک نہ تھا. اس نے لکھا ہے یسلب, یہاں تک پہنچنے سے پہلے یسلب کیسے ہو گیا کہ اس کو آزاد کر دو. اس نے خود زمین پر اترتا ہے اور بادشاہ کو پرچی دکھاتا ہے. بادشاہ نے غصے میں کہا میں نے تو یسلب پھانسی پر لٹکا دو لکھا تھا, اس میں یسلب آزاد کر دو کس نے لکھا ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ ہی کا لکھا ہوا ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں. اس نے قلم سے اس کو کاٹ دیا, اس کے بالکل نیچے لکھا یسلب. پرچی چلتے چلتے 3 لوگوں کے پاس پھر جلاد کے ہاتھ لگتی ہے, وہ آخری دفعہ پڑھ کے دیکھتا ہے, اس میں لکھا ہے یسلب, اس کو آزاد کر دو. وہ پھر حیرت میں پڑ گیا, پرچی واپس جاتی ہے, بادشاہ کو دکھائی جاتی ہے. بادشاہ حیرت میں پڑ جاتا ہے اور بادشاہ کی مرتبہ کہتا ہے, بادشاہ کہتا ہے یسلب میں لکھ رہا ہوں, معاف کرنا, میں یسلب لکھ رہا ہوں, فإنه أراد الله سبحانه وتعالى ويطلقه أنا لا أدري أنا لا أقدر على منعه. خدا کی قسم میں تو اس کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہوں, لیکن میری قلم چلتی ہے, لکھو اس کو پھانسی لٹکاؤ, لیکن کسی کا ارادہ ہوتا ہے اس کو آزاد کر دو, تو میں اس کو کبھی موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتا. میں اس کو باعزت آزاد کرتا ہوں. جس کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے
کون اس کا کیا بگاڑ سکے. کسی دور میں کسی نے آ کر کہا بادشاہ بیمار ہے, اس کو ایسے بچے کا خون اس کے بدن پہ ڈالا جائے, اگر وہ خون زمین پہ یا اس کے بدن سے یا اس کے ہاتھ پہ لگے گا اس کا مرض ختم ہوگا. آنے والا طبیب حکیم کئی دور ملک سے آیا ہے, اس نے نسخہ لکھ کر دیا ہے کہ میں لکھ کر دیتا ہوں, کسی بچے کو ذبح کرو, بادشاہ کے بدن پہ خون ڈالو, اس میں ملتا ہے, تب جا کے بادشاہ کی جو بیماری ہے وہ شفا یابی میں تبدیل ہوگی. بادشاہ نیک ہے, عدل کرنے والا ہے, اس کا جینا 1000 بچوں کے مرنے سے بہتر ہے, میں حکم جاری کرتا ہوں. بادشاہ نے کہا ایسا نہیں, میں پہلے قاضی سے پوچھتا ہوں. قاضی نے کہا ہم تیار ہیں, آپ کی جان کے خاطر 1000 بچے قربان ہو. مفتیان کرام سے پوچھا, ہم فتوا دیتے ہیں آپ کی جان کی خاطر 1000 بچے قربان ہو. لہذا اب بچے کی تلاش ہوتی ہے, ہوتا ہے کبھی اللہ کسی کو دے کے آزماتے ہیں, کسی کو نہیں دے کر آزماتے ہیں. کسی گھر میں 2-3 بھی نہیں ہوتے, کسی گھر میں بہت سارے ہوتے ہیں. ایسا مکان مل گیا جہاں پر اولاد زیادہ تھی, وزیر چلتا ہے, تلاش کرتا ہے اور ان کے ماں باپ کو کہتا ہے تمہارے گھر میں خود مفلسی ہے, تمہارے گھر میں گزارا نہیں ہوتا, ایک بچہ ہم کو بیچ دو. اور ساری کہانی سنائی. یہ بادشاہ کے جسم پہ اس کو ذبح کر کے خون ڈالا جائے گا, جتنی قیمت آپ مانگتے ہو ہم دینے کو تیار ہے, ہم دینے کو تیار ہے. وہ ماں باپ نے سوچا یہ پاس رہے گا, گزارا تو ویسے بھی نہیں ہوگا, اگر یہ چلا گیا تو اور تو باقی ہے. لہذا ماں باپ بھی اتنے ظالم تھے, اپنے پیٹ کے بچے کو ماں نے گوشت سے اتارا ہے اور دنیا کی چند ٹکریوں کی خاطر, کوڑیوں کی خاطر اس جلاد کے ہاتھ اس کو بیچ دیا. اور بچہ جاتے جاتے وہ روتا روتا جا رہا ہے کہ سوچ رہا ہے میں نے بھی کہاں جنم لیا اور میں کہاں دنیا میں آ گیا کہ جس کی کوکھ سے مجھے آسرا ملنا تھا وہی سے مجھے ذبح کرنے کے لیے حوالے کر دیا گیا. وہ معصوم بچہ جو قدموں پہ صحیح چل نہیں سکتا تھا لیکن سمجھ اللہ نے دے رکھی تھی, وہ چلتا چلتا بادشاہ کے دربار میں آیا. لہذا بادشاہ نے پھر اعلان کروایا سارے لوگوں کو جمع کرو, ان کے سامنے اس کو ذبح کیا جائے گا اور بتا دو پہلے کس وجہ سے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے. یہ جملے سننے کے بعد لوگ مجتمع تھے, بادشاہ کو پکڑ کر تخت پر بٹھایا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ قاضی بھی آ گیا, وہ مفتیان کرام بھی آ گئے, وقت کے بادشاہ کو بھی لا کر بٹھا دیا گیا. جب وقت کا بادشاہ تخت پر آ کے بیٹھ جاتا ہے اس بچے کے ماں باپ بھی سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کا ضابطہ ہے, دنیا کبھی دے کر آزماتے ہیں کبھی دے کر آزماتے ہیں, لیکن یاد رکھنا دنیا کی دولتیں ہو راحتیں ہو یہ اللہ تک کبھی مجھے آپ کو پہنچنے نہیں دے گی. بلکہ وہ لڑکی ہے جو پیدا ہو رہی ہے بصرہ کی گلیوں میں اور 3 پر چوتھی ہو رہی ہے, نام اس کا رابعہ رکھا جانے والا ہے, امت کا روشن چراغ. اس میں ملتا ہے صفحہ 31 پر کہ جب وہ بچی پیدا ہو رہی ہے مفلسی کا عالم یہ ہے اس کے گھر میں گزارے کے لیے کھانا تو دور کی بات رہی, آج بچی رات میں پیدا ہو رہی ہے اس کی شکل دیکھنے کے لیے باپ اور ماں کے پاس چراغ میں تیل بھی نہیں ہے, سردی کا زمانہ ہے, بچی کو لپیٹنے کے لیے لحاف کا ٹکڑا بھی نہیں ہے, کپڑے کا ٹکڑا بھی نہیں ہے. ماں نے روتے روتے شوہر سے کہا اجی جاؤ باہر کسی سے مانگ کر لاؤ ایک کپڑے کا ٹکڑا ہی صحیح, ہم بچی کو ٹھنڈی سے بچا سکے, چہرہ تو ہم صبح دیکھ لیں گے. باپ نے کہا میں کوشش کرتا ہوں, کسی سے میں تیل مانگ لیتا ہوں اور تیل مانگ کر لاتا ہوں, یا میں کسی سے کپڑا مانگ کر لاتا ہوں. یہ باہر نکل جاتا ہے اور باہر نکلنے کے بعد بصرہ کی گلیوں میں جا کر دروازوں پر دستک دیتا ہے لیکن کوئی در کھولنے کو تیار نہیں. وہ واپس گھر پر آ جاتا ہے, روتے روتے میاں بیوی سو جاتے ہیں, بچی کو لپیٹنے کے لیے کپڑے کا ٹکڑا نہیں, بچی کا چہرہ دیکھنے کے لیے چراغ میں تیل نہیں, دونوں ماں باپ سو جاتے ہیں. جب آدھی رات گزرتی ہے تو کائنات کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوتی ہے. نبی فرماتے ہیں اپنی مفلسی پہ غم نہ کرنا, چراغ میں تیل نہیں ہے غم نہ کرنا, کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے غم نہ کرنا, آج تیری گود میں ایسا پھول کھلا ہے, ایسی روشنی اللہ نے تیری گود میں ڈالی ہے. میں محمد مصطفیٰ خود گواہی دیتا ہوں یہ جب بچی بڑی ہوگی وہ عبادت کر کے آئے گی, جب میدان محشر میں رب کے سامنے کھڑی ہوگی, جب جنت میں جا رہی ہوگی, اللہ جنت کے دروازے پر اس رابعہ بچیوں کو روک دے گا اور کہے گا یہ دیکھ میری امت کے 70,000 افراد جہنم میں جا رہے ہیں, تو جس کی طرف انگلی کا اشارہ کرے گی میری امت کے 70,000 افراد پھر انگلی کے اشارے پر جنت میں داخل ہو جائیں گے. وہ بچے ہم تمہیں عطا
کر رہے ہیں تو رب کو کلیجے سے رب کو دل سے لگا کر تو دیکھو. اپنے جو حالات بدلنا ہے وہ رب سے بدلنا، رب کی طرف متوجہ ہونا. تو بچہ چل کر میدان میں آ گیا، بادشاہ کو تخت پر بٹھایا گیا. تھوڑی دیر کے بعد قاضی آ بیٹھا ہے، مفتیان کرام جلوہ افروز ہو چکے ہیں، اس کے ماں باپ بھی آ گئے ہیں بچے کا آخری تماشا دیکھنے کے لیے کہ میرے بچے کے ساتھ کیا ہونا ہے. بچہ سہما ہوا وہ جاتا ہے بیچ میدان کے اندر. جلاد کے ہاتھ میں کچھ تکلیف دینے والی چیز ہے تاکہ اس کو ذبح کر کے رکھ دے. تھوڑی دیر کے بعد جب بچہ آگے چلتا ہے تو مسکرانے لگتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، کھلکھلانے لگتا ہے. بادشاہ حیرت میں پڑ گیا، یہاں پر بڑے بڑوں کے قدم ہل جاتے ہیں، یہ مسکرا کیوں رہا ہے؟ یہاں تو اچھے بچوں کے ہوش ختم ہو جاتے ہیں، یہ معصوم بچہ ہنس کیوں رہا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے کہا اس بچے کو قریب کرو اور پوچھو کیوں تو ہنسا اور کیوں تو رویا نہیں؟ آج تو تجھے تیرے ماں باپ نے بیچ دیا. وہ بچہ ہنس کے مسکراتے آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا مجھے پتا ہے یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مجھے پتا ہے میرا سب سے بڑا درد غم اٹھانے والے میرے ماں باپ تھے، یہ سامنے کھڑے ہیں، اسی دنیا کی خاطر مجھے آپ کے ہاتھ میں مروانے کے لیے بیچ دیا ہے. دوسرا آسرا بچے کا جب ماں باپ سہارا نہ بنے تو پھر وقت کا قاضی ہوتا ہے. یہ قاضی سامنے بیٹھا جس نے میری موت کا آرڈر جاری کیا ہے. تیسرا مسئلہ اگر قاضی فیصلہ نہ کرے تو مفتیان کرام فیصلہ دے دیتے حق نہ حق کا، لیکن یہ مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی میری جان کی پڑی ہوئی ہے. رہا مسئلہ جب 3 جگہ سے بچہ ہار جاتا ہے تو چوتھا در بادشاہ کا دروازہ ہوتا ہے. لیکن میں آپ کے در میں کیا بھیک مانگوں؟ آپ خود میری جان کے لالے پڑے ہیں. تب مجھے پتا چلا ایک ہستی ہے جس سے فریاد کرو تو وہ بچا سکتا ہے. تب میں نے آسمان والے کو دیکھا، اے اللہ میرے ماں باپ تو مطلب ہی نکلے، قاضی تو مطلب ہی نکل گیا، یہ مفتیان کرام تو ڈر گئے اور بادشاہ اپنا مطلب حاصل کر رہا ہے. اللہ مجھے پتا ہے اگر تو بچانے پر آئے تو اب بھی بچا سکتا ہے. یہ جملے سن کر بادشاہ روتا روتا زمین پہ گر گیا اور کہا جس نے اس کو ہاتھ لگایا سب سے پہلے میں اس کی گردن ماروں گا. یاد رکھنا میں مرے تو چلوں گا لیکن اس بچے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہم خود ہی اس کو باعزت بری کرتے ہیں، لہٰذا اس کا اعلان کرنا تھا. اللہ کا حکم ایسا ہوا، اللہ نے بادشاہ کی بیماری اسی وقت صحت یابی میں تبدیل کر کے دکھا دی. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. میں آپ کا رجحان چند لمحات میں رب کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. اس رب کی ہم قدرت کو تو پہچانے، اس اللہ کو تو پہچانے، اس نبی کے درد غم کو پہچانے. وہ نبی ہم کو کیوں دنیا میں ایک پیغام دے کر گیا ہے کہ دیکھو 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 ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن 2 چیزیں تم کو دے کر جا رہا ہوں. ایک تو اللہ کا کلام ہے، دوسرا میرا طریقہ میری سنتیں ہیں. اس کو تم لے لو، اللہ یہ جہاں میں بھی کامیاب کریں گے، اللہ آخرت میں بھی کامیاب کر کے رہیں گے. بلکہ بنو سنیل کا قافلے کا آدمی آتا ہے، نبی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آ کر ایک بدوق انداز میں سوال کرتا ہے. خصائص کبریٰ جلد 2 صفحہ 62 اس میں ملتا ہے. وہ قریب ہوتا ہے اور اللہ کے نبی کو پوچھتا ہے میں نے سنا ہے تیرے پاس کوئی آتا ہے. اس کو نہیں پتا جبرائیل. نبی نے کہا جبرائیل آتے ہیں. موجم طبرانی میں بھی یہ روایت ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کوئی تیرے پاس آتا ہے آنے والا. نبی نے کہا آتا ہے، نام اس کا جبرائیل ہے. اس بدو نے کہا میں نے یہ بھی سنا ہے وہ کچھ پڑھ کے بھی سناتا ہے. کہا کہ ہاں قرآن سناتا ہے. کہا کہ کچھ اتری ہو آیت تو مجھے پڑھ کے سنائے. یہ جملے سننے کے بعد نبی نے کہا ابھی سورہ اخلاص مجھ پر نازل ہوئی ہے، میں تم کو پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کیا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جب نبی نے مکمل کر دیا تو وہ بدو مجمع سے کھڑا ہوا، مجمع کے باہر چلا گیا، زمین پہ بچے کی طرح لوٹ پوٹ ہونے لگا، ہاتھ اوپر کر کے کہنے لگا نعم الہ الہنا، او خدا زندہ باد. اس رب کے کیا کہنے، یؤتی الجزیرہ ویقبل الیسیرہ، بہت تھوڑے پر بہت زیادہ دینے والا. کیا دینے والا کہ نبی نے حدیث بیان کی من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. جو سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ جنت میں اس کے لیے عالی شان محل بنائے گا. اس نے فوراً کہا بہت تھوڑے پڑھنے پر اتنا بڑا اجر ثواب دینے والا اس خدا کے کیا کہنے، خدا زندہ باد، خدا کیا ہی اچھا خدا ہے. اور بچے کی طرح لوٹ پوٹ ہونے لگا. عبد الرحمن بن عوف پڑوس میں بیٹھے تھے. کہا یا رسول اللہ یہ کیوں اتنا مچل رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے جو اپنی توحید کو، اپنی بے نیازی کو اور اپنے سمجھ ہونے کو اللہ
اللہ نے سورت میں لم یلد ولم یولد ہونے کو بیان کیا ہے، یہ بدو تم سے زیادہ سمجھ چکا ہے اور وہ خوش ہو کر وہ لوٹ پوٹ ہو رہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک اونٹنی میرے پاس ہے، اگر میں اس کو گھر پہ رکھوں 2 دن کے بعد وہ جم جائے گی، میں وہ اونٹنی قدرت اللہ کی وہ سمجھا ہے، توحید اللہ کی وہ سمجھا ہے اور اللہ کی بڑائی وہ سمجھا ہے، میں خوش ہو کر ایک اونٹنی دینا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دے۔ نبی نے فرمایا جلدی کرو۔ عبد الرحمن دوڑ کر جاتے ہیں، اونٹنی لے کر آتے ہیں، بدو کے ہاتھ میں تھماتے ہیں، بدو اونٹنی کو ہاتھ میں لے کر پھر کہہ رہا ہے نعم الالہ الہنا، اس خدا کے کیا کہنے، کیا یہ حسین خدا ہے۔ دوسرا صحابی کہتا یا رسول اللہ میں بھی دینا چاہتا ہوں، نبی نے کہا جلدی کرو۔ تیسرا کہتا میں بھی دینا چاہتا ہوں، نبی نے کہا جلدی کرو۔ اب وہ بدو کہہ رہا ہے کتنا حسین خدا ہے، بہت تھوڑے عمل پر بہت زیادہ دینے والا، یہ بار بار کہہ رہا ہے۔ اور جب بدو مدینے سے نکل رہا ہے، ایک قل هو اللہ احد کو وہ سمجھا ہے اور مدینے سے نقل 1000 اونٹنیاں تحفے میں لے کر جا رہا ہے۔ جب مدینے سے نکل کر تحفے میں اونٹنیاں لے کر جا رہا ہے اور عبد الرحمن بن عوف پاس کھڑے ہیں، نبی مسکرانے لگے۔ اللہ کے نبی سے عبد الرحمن نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل میرے پاس کھڑا ہے اور جبرائیل کہہ رہا ہے عبد الرحمن سے کہو کہ تم نے جو سب سے پہلے اونٹنی اس بدو کو ہدیے میں دی تھی، اللہ تم سے اتنا خوش ہوا ہے کہ جنت میں تمہارے لیے اللہ نے 87,000 اونٹنیوں کا انتظام کر دیا ہے۔ اس رب کی قدرت ہم کو لوگوں کو چل چل کر داڑھی تھوڑی میں ہاتھ ڈال کر اللہ کا تعارف تو کروا کے دیکھو، ہر چیز ہمارا عمل ہو یا ہر چیز اذان ہو، یہ دعوت ہی تو ہے، اس کے ذریعے سے لوگ قریب ہو گے۔ ان کے پاس جانا بے طلب بن کر بے غرض بن کر یقین مانو پھر ہم سے بڑے تہجد گزار، ہم سے بڑے کام کرنے والے اور ہم سے بڑے اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے والے بنیں گے۔ شرط یہ کہ ہم اپنے بس کی تو کر لیں، جتنا کام بڑوں نے ہم کو دیا ہے اتنا تو کر کے دیکھو، پھر اللہ تعالیٰ کیسے نظام کو بدلتے ہیں۔ تو میں نے بات شروع کی ہے، یہ نظام آسمانی ہے، حالات آسمانی ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس رب کو بنا کر تو دیکھو اللہ حالات کو بدل دیں گے۔ رب ہم سے ناراض ہے، اس کے قدموں میں پڑ جاؤ، در پر جاؤ۔ مولانا شیخ نور صاحب کہنے لگے ایک مرتبہ، وہ خود بیان کر رہے تھے کہ 4 چیزوں کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے کہ قیامت کی شام تک قرآن کی حفاظت ہم کریں گے۔ دوسری ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے کہ قیامت کی شام تک محمد کی عظمتوں کی حفاظت ہم کریں گے۔ پھر کہنے لگے تیسری ذمہ داری اللہ نے لی ہے کہ قیامت کی شام تک کعبہ کی حفاظت ہم کریں گے۔ اور چوتھی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے کہ جو مسلمان فجر کی نماز پڑھنے کا عادی ہوگا، موت کی شام تک اس کی جان کی حفاظت کرنا رب کی ذمہ داری ہے۔ کتنے لوگ نماز کو آ رہے ہیں، کتنے لوگ رب کو منا رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، سب سے بڑے ظالم ہم ہیں۔ رب کی طرف متوجہ تو ہو جائے، پھر دیکھو اللہ حالات کو بدل دیتے ہیں۔ ہر کس و ناقص کے پاس جانا، کیا سناؤں آپ کو، کیا بتاؤں؟ ابھی بتا رہے تھے علماء کے جوڑ میں جانا ہوا تو کہنے لگے ایک بچہ زنا کرتے کرتے اس کی روح قبض ہو گئی، زنا کر رہا ہے۔ ایک جگہ دعا کرنے کے لیے ایک ساتھی نے لے گیا، عالم صاحب پلاٹ پہ دعا کرو۔ ہم دعا کرنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد دور جانے کے بعد کہا یہ مکان آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا بند کیوں ہے؟ اس نے کہا یار چند دن پہلے شادی ہوئی تھی، شادی ہونے کے بعد بچہ شراب کا عادی بن گیا، بیوی نے منع کیا، بیوی کو مارا، ساتھ میں ماں کو بھی مارا۔ مارنے کے بعد سارا دہیج کا سامان باہر پھینکا اور جب سارا سامان باہر نکالنے کے بعد اس کو خنگار لگا دی اور اٹھا کے قرآن شریف بھی آگ میں ڈال کے رکھ دیا۔ اتنے حالات مسلمانوں پر ہے تو کیوں اللہ تعالیٰ حالات کو بدلیں گے؟ اس طرح زندگی نوجوان ہے گزار رہے ہیں، اللہ ہی معاف کرے۔ ان عمل کے ذریعے تو ہم خود ہی اللہ کو للکار رہے ہیں اور اللہ ہی کو ہم للکار کر آواز دے رہے ہیں کہ ہمارا کون کیا بگاڑے گا، نعوذ باللہ۔ بلکہ ترکی کا علاقہ ہے، کسی نے اعلان کیا کہ اللہ کے خاطر کہ کون ہے تمہارا خدا جو کہتا ہے کہ قیامت کی شام تک قرآن کی حفاظت ہم کریں گے، ہم اس کی توہین کر کے دکھاتے ہیں۔ بحری بیڑا ہے ترکی کا، 13 سال پہلے 17 ستمبر کی بات ہے، محسن انوار ایک رسالہ نکلتا ہے، اس میں ملتا ہے 17 ستمبر کی بات ہے، 13 سال پہلے کی۔ اس میں صاف واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے بحری بیڑے کے اندر
3,000 دوسرے ملکوں سے ناچنے گانے والے لوگوں کو منگوایا اور 300 برہنہ لڑکیوں کو منگایا. منگانے کے بعد جہاز کے اندر سب کو کھڑا کیا اور کہا کہ تم رقص پر ناچو، طبلے کی دھاپ پر ناچو. جب انہوں نے ناچنا شروع کیا، ایک کپتان جو ترکی کا مسلمان تھا اس سے کہا قرآن شریف ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ ہے. لے کر آؤ، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اس بہانے سے قرآن منگایا. جب اس نے ایک آیت پڑھی، ہاتھ سے چھین کر کہا اس کا ترجمہ آتا ہے؟ کہا کہ ترجمہ نہیں آتا. وہ قرآن لیا اور اس نے قرآن کو پھاڑنا شروع کیا. جب اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، وہ کپتان خود یہ داستان سنانے کے لیے اب اللہ کا عذاب آئے گا، وہ فوراً کشتی سے چھلانگ مار کے باہر نکلا اور فوراً اس کے بعد اس نے ورق کو اٹھایا. جو لڑکی اسٹیج پر برہنہ ناچ رہی تھی، قرآن کے ورق کو اٹھا کے قدموں میں اس سے بکھیر دیا کہ اس قرآن کی توہین کرو. اللہ کی لاٹھی میں دیر تو ہوتی، اندھیر نہیں ہوتی. اللہ نے فوراً کیا کیا، سمندر کا پانی کا حصہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا. اوپر سے روشنی کے تودے گرنے لگے اور اللہ نے پورے سمندر سے جہاز کو اٹھایا اور جو آگ سمندر سے نکل رہی تھی اللہ نے پورا کا پورا جہاز ڈبو کے رکھ دیا. آج 13 سال گزر چکے ہیں، یہ ان کے مٹی کے ان کے جسم کو نشان کو تلاش کر رہے ہیں. اللہ ان کے نشان کو تب گم کر کے رکھ دیا. تو للکار اللہ سے ہم بھی تو رہے ہیں. اللہ کے لیے متوجہ ہو جائے، ادھر ادھر کی بات نہ کرتے ہوئے میں آپ کو اپنے رب کی طرف ہم کس طرح متوجہ ہو. حالات بدلیں گے، شرط ہے کہ مجھے آپ کو بدلنا ہوگا، اللہ کے در پہ جانا ہوگا. ان راستوں میں نکل کر داڑھی تھوڑی میں ہاتھ ڈال کے ان کو اللہ کی راہ اللہ کے در دکھانا ہوگا. اللہ حالات کو بدل دیں گے. فتاوی رحیمہ لکھنے والے مولا عبدالرحیم لاج پوری جلد 3 صفحہ 336 پہ ایک مسئلہ لکھتے ہیں اسی انداز کو بیان کرنے کے لیے. وہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی مجھ سے آ کے مسئلہ پوچھے کہ چوہا گر گیا ہے کنویں کے اندر، کتنے ڈول پانی نکالا جائے؟ تو میں کہوں گا 20-30 ڈول نکالو، کنواں پاک ہوگا. بعد میں پوچھوں چوہا نکال لیا؟ کہا کہ چوہا تو نہیں نکالا. اب چوہا نہ نکالو، سارا پانی نکالو، وہ پھر چوہے کو لگنے والا پانی سارے کنویں کو ناپاک کر دے گا. ایسے ہی قنوت و نازلہ پڑھنا 1 مہینہ نبی کی سنت ہے. تم 1 مہینہ نہ پڑھو، قیامت کی شام تک پڑھو. جیسے چوہا نکالے بغیر کنویں کا پانی پاک نہیں ہوتا، جب تک تم اپنے گناہوں کے گھوس دلوں سے نہیں نکالو گے اللہ زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتا. کتنا ہی چاہے کوشش کر لو. تو تبدیلی لانے کے لیے ہم سوچتے حالات بدل جائے اور ہم نہ بدلے، ہم وہی کے وہی رہے. اللہ کے لیے پھر کوکھ سے پلنے والا بچہ ہو اور ہماری نسل اگر ہم میں دینداری نہ ہوگی تو پھر یہ دیندار کیسے بنے گی؟ ہم ان میں دین کہاں سے لا کر دیں گے؟ اور ان میں دینداری کہاں سے سکھائیں گے؟ اور کیسے ان کو اللہ رسول کا پتہ بتائیں گے اگر ہم نے یہ اللہ رسول کا کام نہ کیا؟ اتنی بڑی محنت میں نے بات شروع کی، آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رب ہم سے ناراض ہے. اس کو منانے کے لیے انفرادی ہو، اجتماعی ہو، ظاہری بہت ہو گیا. چلنے لگنے کے بعد ہاتھ میں پگڑی، سر پہ پگڑی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، جیب میں مسواک ہے اور جسم پہ جبہ کپا بہت جلدی آتا ہے. جو مقصود بڑوں کا ہے کہ دل کی دنیا بدل جائے وہ نادارا، اور وہ نہیں بدل رہی، اللہ حالات کو نہیں بدل رہے. اس کے لیے بدلنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، بدلنے کے لیے اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا، تب جا کے اللہ حالات کو بدل کے رکھیں گے. اس کے لیے ہر چیز ہماری دعوت ہے، اذان ہو، نماز ہو، ہمارا ہر عمل ہو، یہ دعوت اس کے ذریعے سے لوگوں کو مخاطب کرے. بے طرف بن کے ان کے پاس جانا، ان کی داڑھی تھوڑی میں ہاتھ ڈالنا، ان کو اللہ کا پتہ بتانا، اس سے بڑا آخرت کا سرمایہ کیا ہو سکتا ہے؟ پڑوس کے ملک میں چاند کھانا بھی ڈاکو ہے، وہ اتنا ظالم آدمی کہ 11 قتل کرنے والا کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا تھا. جب دنیا سے جاتا، جب کسی کو قتل کرتا تو کوئی اس کو ہمت نہیں ہوتی اس کا کوئی ثبوت یا گواہ پیش کر سکے. ایک اللہ والوں کے ہاتھ اس کی تشکیل ہوئی، 10 دن کی تشکیل اللہ کے راستے میں. اللہ والوں سے محبت کرتا تھا، محبت نے کہا میں چلنے کو تیار ہوں، باہر نکل کے میں نہیں جاتا. لیکن اللہ والے تو اللہ والے ہوتے، کہا کہ اگر نکل گیا تو کام بن جائے گا. اس کی تشکیل جس دن تھی اس کے پیچھے لگا دیے. وہ 11 قتل کرنے والا وہ کھیتوں میں بھاگتا پھر رہا ہے، کہیں تبلیغ والے کے ہاتھ نہ لگے. لہذا 6 ساتھی صبح سے شام تک تلاش کرتے رہے، نہ ملا. شام کے وقت میں جب شام ہوئی ایک آدمی نے کہا ہم نے اس کو کھیت کی طرف جاتے دیکھا تھا اور ہم نے اس کو کھیت کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا. یہ جملے سن کر وہ کھیت کی طرف گئے تو گندم کے کھیت میں وہ سویا ہوا ہے، ڈر کے مارے کہ مجھے جماعت میں نہ لے کر چلے جائے. اس کو اٹھایا، 6 بندوں نے کندھے پہ ڈالا، اس کو مسجد میں لے کر آئے، حضرت کے سامنے بٹھایا. حضرت کے سامنے کہا کرتا تھا میں چلنے کو تیار ہوں، وہ پھر تیار ہو گیا.
حضرت کو اطمینان نہ ہوا. حضرت نے کہا جماعت صبح جانی ہے، ایک کام کرو ابھی رات بھر اس کی پہرے داری کے لیے 3 ساتھی تیار ہو جاؤ کہ یہ رات بھاگ نہ جائے. اور واقعی میں رات میں اس نے 3 مرتبہ بھاگنے کی کوشش کی. اتنا بے طرف بندہ ہے، اس کو زبردستی لایا جا رہا ہے تو خان میں طرف والے جاتے ہیں، مدارس میں طالب علم جاتے ہیں. یہی تو ایک راستہ ہے جو بے طلبوں کو لانے والا ہے. جب ان کے پاس جانا، داڑھی تھوڑی باہر ڈالنا، اپنے اوپر بھی رحم کرو اور سب پر بھی رحم کرو. ان حالات کو بدلنا اگر ہو، اپنے آپ کو اپنے کام میں لگانا پڑے گا جو کام اللہ رسول مجھے آپ کو دے گئے ہیں. لہذا جب اس کو تشکیل کے لیے نکل پڑا، 3 دن کے بعد زندگی بدلی اور 10 دن اس کی تشکیل تھی، اس کی زندگی بدل گئی. اس نے کہا میں 4 مہینے اللہ کے راستے میں چلنے کو تیار ہوں، اور ساری رات روتا رہتا. اور اس نے خط کے ذریعے سے کہا کہ جن جن کو میں نے قتل کیا تھا کوئی ثبوت میں نہیں چھوڑتا تھا، لیکن اب میں خود اس کا گواہ ہوں. میں نے کہا قتل کیے ہیں، یاد رکھنا تم دنیا میں جو سزا دینا چاہو میں تیار ہوں، لیکن آخرت میں رب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جو چاہے مجھے سزا دے دو. جب وہ 4 مہینے لگا کر واپس آ رہا ہے، واپس آنے کے بعد بستی والوں کو پتا چلا یہ تو بدل گیا ہے. سب نے بھی اپنے ورثہ کا خون اور ورثہ نے اپنے مقتولین کا خون اس کو معاف کر دیا. آخری دن ہے جیسے آپ آئے بیٹھے ہو، اس نے سارے بستی کے لوگوں کو جمع کیا، اللہ کی تعریف، اللہ کی قدرت، دعوت کے مقاصد سمجھائے اور سب کو تشکیل کر کے گھر روانہ کر دیا. اور رات سوچا آج کی رات میں یہی گزارتا ہوں. بے طرف بندہ، زبردستی لانے والا، قدموں پہ نہیں کندھوں پر آیا ہے اور ایسی زندگی گزارنے والا کیسی توبہ کر کے مسجد میں بیٹھا ہے اور مسجد میں رات میں سو رہا ہے. جب آدھی رات گزر گئی پھر اٹھ جاتا ہے اور تہجد کے لیے نیت ٹھان لیتا ہے. جب تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اس نے سجدے میں سر رکھا، اللہ نے سجدے کی حالت میں اس کے روح قبضہ فرما لی. اگر نہ لاتے زبردستی تو یہ کہاں کلمے والی موت اور کہاں سجدے والی موت لے کر دنیا سے جاتا، اور کہاں اس کو اتنا بڑا مقام ملتا جو راضیہ بصیر کو اللہ عطا فرما رہے ہیں. اس سے یہ دعوت کی محنت، اس کا خاصہ بھی یہی کہ تبدیلی زندگی میں لاتا ہے. صحیح معنوں میں صحیح نہج کے ساتھ ہم لگانے والے کو بچ جائے. آخری بات بتانے لگا ہوں، ایک بچہ بھی چلہ لگا کر واپس آیا اور واپس آنے کے بعد اس نے سوچا بستی میں ہم آخری آج گشت کا دن ہے، ہم گشت کرتے ہیں، اور گشت کے لیے نکل پڑا. آدھی دور جانے کے بعد کسی نے کہا بھیا تمہاری سگی بہن کا انتقال ہو گیا. وہ ٹھہر گیا اور چلے کا آخری دن ہے، ملاقات بھی ہونا ہے کل. اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میرے رشتے دار بہت آئے بیٹھے ہیں، میری بہن سے جب جنازہ جو اٹھ رہا ہے امی سے جا کے کہنا میری بہن کے جنازے کندھا دینے والے ہزاروں موجود ہیں، آج تبلیغ کا جنازہ نکلا ہے، اس کو سہارے میرے کندھے کی آج ضرورت ہے، میں بہن کے جنازے کو نہیں جاتا. بولنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. لہذا اس نے نہیں گیا اور اس نے گشت نہ چھوڑا. گشت کرتے کرتے خود متکلم بن کر اسی راہوں سے گلیوں سے گزر رہا ہے جہاں بہنا کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے. لوگوں نے تانے دینے شروع کر دی ہے، اس کو تبلیغ کی پڑی ہے، یہاں بہن کا جنازہ پڑا ہوا ہے. اس کے اوپر جو غموں کے پہاڑ بجلی بن کے ٹوٹ رہے ہوں گے وہ جانتا ہے، رب جانتا ہے. لہذا روتا روتا مسجد میں آیا. اس نے سوچا مغرب کے بعد جا کے تجدید تفسیر میں شامل ہو جاؤں گا، کندھا مل جائے گا یا مٹی مل جائے گی. جب نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب گھر پہ لوٹا ہے، لوگوں نے کہا جنازہ اٹھ کر کب سے جا چکا ہے. جب وہ قبرستان پہنچتا ہے تو لوگ اس کی بہن کو دفنا کر واپس آ رہے ہیں. اس کو ہمت نہیں ہوئی اندر جانے کی. وہ روتا روتا ماں سے ملاقات کرنے کے بجائے مسجد میں آ گیا. ایک تو ماں تھی، بچے پہلے میرے والد پہلے انتقال کر گئے تھے، اور ایک ہی ماں تھی، ایک ہی بہن تھی. بہن بھی دنیا سے چلی گئی. اب میں ماں کو کیا جواب دوں کہ تیرے کندھے کی بہن کو ضرورت تھی، تو آخری کندھا بھی اپنی بہن کو نہ دے سکا. لہذا وہ روتے روتے مسجد میں آیا، عشاء کی نماز پڑھی. گھر جانے کے بعد مسجد میں سو گیا تو خواب دیکھتا ہے ان یمینها 70,000 خادم وعن یسارها 70,000 خادم. وہ لڑکی جو کوئی نماز نہیں پڑھا کرتی تھی، کوئی دیندار نہیں تھی، لیکن یاد رکھنا اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جنت میں ٹہل رہی ہے اور اس کی دائیں طرف 70,000 لڑکیاں خدمت کر رہی ہے، بائیں طرف 70,000 لڑکیاں خدمت کر رہی ہے. بھائی نے روتے روتے پوچھا بھائی نا یہ عمل، یہ مقام تجھے کس عمل کی بنیاد پر ملا ہے؟ اس نے خواب میں ہی روتے روتے کہا بھائی کل تیرے گشت کی برکت سے اللہ نے بخشش کا فیصلہ کر دیا. جو تو نے کل گشت کیا ہے تو ہم بھی تو کر کے دیکھیں. اپنی اولاد ہو، اپنے ماں باپ ہو، اللہ کے سپرد کر کے جانا. اللہ کوئی ضائع نہیں کرے گا. اللہ نے کسی کی نہیں بگاڑی، اللہ میری آپ کی بھی نہیں بگاڑے گا. بلکہ کتاب ہے کتاب الدعاء للطبرانی، اس میں عجیب واقعہ عمر بن خطاب کے سامنے پیش آتا ہے. عمر بن خطاب بیٹھے تھے، ایک بدو آتا ہے
ہے، اس کے ہاتھ میں بچہ ہے، بچے کی شکل باپ سے میل کھاتی ہے۔ عمر بن خطاب نے پوچھا یہ بچہ تم سے میل کیوں کھاتا ہے؟ تو اس نے کہا اس کی عجیب داستان ہے، اور وہ بتانے لگا آپ کے آنے سے پہلے یہ بچے کی عجیب داستان یہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں جا رہا تھا، بیوی پیٹ کو ہاتھ لگا کے کہنے لگی کہ میرے پیٹ میں آپ کی امانت ہے اور آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا استودع اللہ ما فی بطنک، جو تیرے پیٹ میں ہے میں اس کو اللہ کے سپرد کر کے جاتا ہوں۔ یہ جملے کہہ کے میں نکل گیا۔ جب میرا وقت پورا ہوا، جب میں گھر پر آیا، گھر پہ آنے کے بعد میں نے لوگوں سے پوچھا بیوی کدھر ہے، بچہ کدھر؟ لوگوں نے کہا بیوی کا تو وہ حمل کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، تیرا بچہ بھی مر گیا، تیری بیوی مر گئی۔ میں روتا روتا جنت البقیع پہنچتا ہوں، بیوی قبر پر صبح سے شام تک روتا رہا۔ جب شام ہوئی میں اپنے مکان پر آ گیا، میں نے دیکھا جب آدھی رات گزرنے کے بعد آسمان سے آگ آ رہی ہے، میری بیوی قبر پہ پڑ رہی ہے، میں حیرت میں پڑ گیا۔ میری بیوی نے قربانی بھی دی، نماز بھی پڑھنے والی ہے، نیک اعمال بھی کرنے والی ہے، میرا حوصلہ افزائی کرنے والی ہے، اس کی قبر آگ سے کیوں بھری ہے؟ لوگوں نے کہا ہم روزانہ دیکھتے ہیں تمہاری بیوی قبر میں آسمان سے آگ اترتی ہے، کوئی قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا، لہذا میں نے ہمت دی، لوگوں نے روکا۔ جب میں قبرستان پہنچا ہوں تو میں نے قریب ہو کر دیکھا وہ کوئی آگ نہیں تھی، آسمان سے آنے والی روشنی تھی، اور روشنی سے قبر پھٹی ہوئی ہے، میری وہ بیوی جو مر چکی تھی قبر میں زندہ بیٹھی ہوئی ہے۔ میں قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ بچہ جو میری بیوی کے پیٹ میں تھا میری بیوی کے گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ میری بیوی نے اٹھا کر، میں نے آپ کا حوالہ دیا ہے کتاب الدعاء طبرانی، اس میں ملتا ہے میری بیوی نے بچہ اٹھا کر عمر بن خطاب سے وہ بدو بیان کر رہا ہے، میری بیوی نے قبر سے اٹھا کے بچہ میرے ہاتھ میں تھمایا، میں نے کہا چلو تم بھی اوپر آ جاؤ۔ وہ رونے لگی، رو رو کر اس نے کہا تم نے جانے سے پہلے دعا کی تھی استودع اللہ ما فی بطنک، جو تیرے پیٹ میں ہے میں اس کو رب کے سپرد کر کے جاتا ہوں، جو میرے پیٹ میں تھا اللہ نے اس کی حفاظت کی، میرے مرنے کے بعد اس کو زندہ کر کے دکھایا، کاش تم میرے لیے بھی مجھے بھی اللہ کے سپرد کر کے جاتے تو مجھے بھی بہت نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ ہم کر کے تو دیکھیں، اتنے بڑا تقاضا ہے اجتماع کا، جتنی ترتیب اپنی بنتی ہے، ابھی ماحول ہے اور نکلنے کی فضا عام ہے۔